یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر، ابو جہل یہ کہا کرتا تھا اگر علم سے قربت ملتی، بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اگر نیرے علم سے اللہ کی قربت مل جاتی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی معرفت مل جاتی، تو ابو جہل سے بڑھ کر حضور کو جاننے والا کون تھا اس معاشرے میں؟ وہ کہتا تھا نعلمو ان محمدن نبیو ولیکن لا نؤمن بہ ابدا۔ وہ کہتا تھا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن یہ علم رکھنے کے باوجود میں اس کی ذات پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ اسے علم تو تھا۔ آپ نے سنے ابو جہل کو علم تو بولیے نا بھئی، آپ بیٹھ جائیں دوستو، یہیں پر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں یہیں پر۔ اب سنیے، ابو جہل کو علم تو تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ علم رکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، ہم اس کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ علم تھا لیکن ایمان کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف ابو جہل کا علم اور دوسری طرف چٹے جاہل جنہیں ڈھنگ سے دستخط کرنا نہیں آتے، چج سے انگوٹھا لگانا نہیں آتا، وہ صاحب ایمان بنے پھرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح۔ ایک طرف عالم ہے اور بے ایمان ہے، اور ایک طرف جو زندگی پر سکون کا منہ تک نہیں دیکھنے والا، وہ صاحب ایمان ہے۔ تو کیا سمجھے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی پیسہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور صرف شمشیر نہیں، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے حمایتی لشکریوں نے اپنے لشکر میں نعرہ کیا بلند کیا تھا؟ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے مقابلے میں تھا سرکار خالد بن ولید کا لشکر، 10 لاکھ با مقابلہ 1 لاکھ، یوں سمجھ لیں، ٹھیک؟ 10 لاکھ با مقابلہ 1 لاکھ۔ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ سرکار خالد بن ولید پاک نے سوچا اور مشاورت فرمائی کہ دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے، تو اگر جنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف سے صرف اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں تو پتہ کیسے چلے کہ وہ کون اور ہم کون؟ جب قمصان کا رن شروع ہو جائے، شدید جنگ شروع ہو جائے، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر، تو حق والوں کی پہچان کیا ہو گئی؟ تو آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے لشکر کے اندر اعلان کر دیا کہ نعرہ تکبیر ان کو لگانے دو، میرے لشکر میں یعنی خالد بن ولید کے لشکر میں کوئی بھی شخص نعرہ تکبیر نہ لگائے، بلکہ ہر خالد بن ولید کے لشکر میں موجود مومن کی زبان پر واہ محمد اور یا محمد کا نعرہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ درویشوں کی صحبت ہے، نیک بندوں کی صحبت ہے۔ اور اسی حوالے سے چونکہ آج دن بھی میرے غوث پاک کا ہے، نوجوانوں آپ پر تو بولنا واجب نہیں اوجب ہے، پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ دیکھیے، اور آپ نے سن لیا مولانا سے کہ ایک طرف ہمارے ATI ہے، ایک طرف سنی تحریک ہے، یہ بھی عزت کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے فخر اور ناز کی بات ہے۔ اب سن لیں، اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی تفسیر سے یہ بات عرض کرنی ہے۔ کیا اصحاب کہف یہ اللہ کے ولیوں کا ایک گروہ تھا؟ اصحاب کہف اللہ کے درویش صالح اور نیک بندوں کا ایک گروہ تھا، جماعت تھی۔ کہف آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غار، اور اصحاب کہف غار والے۔ جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کا بادشاہ ظالم بھی تھا، کافر بھی تھا،
نہ خود مانتا تھا بلکہ جو ماننے والے تھے ان پر ظلم بھی کرتا، خود بھی بے ایمان اور جو ایمان والے ہیں انہیں بھی ستاتا۔ ان ولیوں نے سوچا، اب یہ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا کے آباد ہونا چاہیے، رہنا چاہیے جہاں ہم کم از کم اپنی مرضی سے اللہ کو منانے کی کوشش تو کریں۔ یہاں تو ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اللہ اللہ کرنے کی اجازت نہیں، ہجرت کرنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اللہ کے ولی اپنا علاقہ چھوڑ کر چل پڑے۔ آپ میں یقیناً کم و بیش سارے ہی پڑھے لکھے تشریف فرما ہوں گے جو آسانی سے اردو پڑھ لیتے ہوں گے۔ اگر آپ کو موقع ملے اور نہ بھی ملے تو موقع پیدا کرنا ہے آپ نے۔ جیسے آپ فیس بک کو چیک کرنے کا موقع نکال لیتے ہیں نا ٹائم، بالکل ایسے ہی آپ نے صرف 15 منٹ آپ نے نکالنے ہیں اپنے وقت میں سے، اور صرف سورہ کہف شریف کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، تفسیر نہیں، صرف سورہ کہف، کاف ہا فا، کہف کا ترجمہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، سورہ کہف کا ترجمہ صرف، اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا۔ اگرچہ ان کا لہجہ اردو پرانی ہے لیکن سمجھ میں آنے والی ہے، آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے، اور بلکہ ساتھ تو اب حاشیہ بھی لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی لفظ مشکل ہو تو اس کا مطلب دیکھنے میں، میننگ دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی اپنا علاقہ چھوڑ کر نا پورا گروہ چل پڑا، اور ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ساتھ کتا بھی چل پڑا، اور ولیوں نے محسوس کیا کہ یہ کتا جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے کتا، اور بھونکنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ کتا اور بھونکے نہ ہو سکتا ہے؟ بھونکنا تو اس کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر یہ